اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ ھمزہ پڑھیں گے، تو آغاز کرتے ہیں۔ ویلن کا مطلب ہے تباہی ہے، بربادی ہے۔ لکلی لام زیر لی کا مطلب کے لیے، کل ہر اس بندے کے لیے۔ ھمزۃ اللمزہ، ھمزہ کا مطلب ہوتا ہے جو تانے مارتا ہے منہ پہ، اور لمزہ جو پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے۔ ویل لکل ھمزۃ اللمزہ، تباہی ہے ہر اس بندے کے لیے جو تانے مارتا ہے اور غیبت کرتا ہے۔ الذی، یہ وہ ہے، جمع جو جمع کرتا ہے، مال کو، و اور عددہ گنتا ہے، عدد کرنا، شمار کرنا، گننا۔ الذی جمع مالا و عددہ، وہ جو مال جمع کرتا ہے اور اسے گنتا بھی رہتا ہے۔ یحسب، وہ یہ گمان کرتا ہے۔ حسیبہ یحسب کا مطلب ہوتا ہے گمان کرنا، خیال کرنا۔ انا کا مطلب کہ، میں نے بتایا تھا نا اس میں کلمے میں، اشہد ان، گواہی دیتا ہوں کہ محمد عبدہ و رسولہ، تو وہی انا کے مطلب کہ، کافی کہ۔ مالہ، اس کا مال، اخلدہ، وہ ہمیشہ رہے گا، خالد ہمیشہ رہنے والا، اخلدہ جو ہمیشہ رہے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ رہے گا۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ جب بھی پیچھے کوئی بات کا مطلب آ رہا ہوتا ہے، اس کی نفی کرنے کے لیے کلا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں۔ لا ینبذن، جب شروع میں لام ہو اور آخر میں نون ہو، تو یہ لفظ جو ہوتے ہیں زیادہ تر اس کا مطلب ہوتا ہے وہ ضرور یہ کام کرے گا۔ لا ینبذن، وہ ضرور پھینکا جائے گا۔ نبذہ کا مطلب ہوتا ہے بے دردی سے پھینکنا کسی چیز کو۔ لا ینبذن، وہ ضرور پھینکا جائے گا، فی کا مطلب میں، حطمہ کھائی، گڑھا، یعنی جہنم کے گڑھے میں پھینکا جائے گا۔ کلا لا ینبذن فی الحطمہ، ہرگز ایسا نہیں، وہ ضرور پھینکا جائے گا حطمہ میں۔ وما، اور ما کا مطلب کیا۔ ما اگر فقرے کے درمیان میں ہو تو اس کا مطلب وہ جو، اگر فقرے کے شروع میں ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کیا، یا اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں۔ وما، اور کیا، ادراک، تمہیں کیا معلوم۔ ادراک کہتے ہیں خبر ہونا، معلوم ہونا کسی چیز کا، ادراک نہیں ہوا۔ وما ادراک، اور تمہیں کیا معلوم، مل حطمہ، حطمہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کر دیا۔ نار اللہ، اللہ کی آگ ہے، الموقدہ، بھڑکائی ہوئی، ایندھن والی، لفظی مطلب ہے اس کا ایندھن والی۔ نار اللہ الموقدہ، اللہ تعالیٰ کی آگ ہے بھڑکائی ہوئی۔ التی، یہ وہ آگ ہے جو، تطلع، جو پہنچے گی۔ اطلاع کا مطلب، لفظی مطلب اطلاع کا ہے وہ جو پہنچے۔ ہم کہتے ہیں نا اطلاع پہنچ گئی، اطلاع کا مطلب کوئی خبر نہیں ہوتا، اطلاع کا مطلب ہے وہ جو پہنچے۔ اعلیٰ کا مطلب پر، افئدہ، افئدہ کا مطلب ہوتا ہے دل، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا، هو الذی جعل لکم السمع والابصار والافئدہ، جس نے بنائے تمہارے کان، آنکھیں اور دل۔ افئدہ کا مطلب دل۔ التی تطلع علی الافئدہ، وہ جو جا پہنچے گی سیدھا دل پہ، علی الافئدہ دل پہ۔ انا، بے شک، ہا وہ، علیہم، ان کے اوپر، اعلیٰ کا مطلب پر، ہم وہ لوگ، موصدہ، بند کر دی گئی ہے۔ انہا علیہم موصدہ، بے شک وہ ان پہ بند کر دی جائے گی۔ فی کا مطلب میں، عمد کہتے ہیں ستون، وہ ہے نا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، تو وہی عمد ہے۔ فی عمدن، ستونوں میں، ممددہ، بڑے بڑے ستونوں میں، ٹھیک ہو گیا۔ فی عمد ممددہ، بڑے بڑے ستونوں میں۔ یہ صورت بہت ہی اہم ہے، اس میں تین اخلاقی برائیاں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ ویلن، میں نے بتایا تھا تباہی ہے، یا جہنم کا وہ حصہ جس سے جہنم خود پناہ مانگے، یہ وہ حصہ کس بندوں کے لیے ہے؟ تین بندوں کے لیے۔ ھمزہ، جو تانے مارتا ہے، یعنی سامنے والے بندے کی ذلیل کرتا رہتا ہے، اسے سمجھنا، ان کی بےزتی کرنا، ان کے برے برے نام رکھنا۔ اور لمزہ کا مطلب غیبت کرنا۔ غیبت تو بہت بڑا گناہ ہے اسلام میں، اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ یہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے غیبت کرنا۔ اور یہ تو قرآن پاک میں سورہ حجرات کی آیت ہے کہ تم عیب جوئی نہ کیا کرو، یہ غیبت نہ کیا کرو، کیونکہ تم میں سے کوئی بھی یہ پسند نہیں کرے گا کہ کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم نے اس شخص کے بارے میں وہ بات کی اس کے پیٹھ پیچھے جو اس میں موجود ہے برائی، تو وہ غیبت ہے، اور اگر وہ اس کے اندر برائی موجود نہیں ہے تو وہ غیبت نہیں، وہ بہتان ہے۔ تو غیبت، جو بھی برائی کرو گے آپ، وہ غیبت ہے۔ اور غیبت بڑا گناہ اس لیے بھی ہے کہ جس بندے کی آپ غیبت کر رہے ہو، ایک تو اسے اپنی صفائی کا موقع نہیں مل رہا، اور دوسرا آپ کو غیبت سے کوئی روکنے والا نہیں ہے، آپ بڑھتے چلے جا رہے ہو اس میں،
آپ امیجن کرو کہ ایک بندہ جس سے آپ اتنی نفرت کرتے ہو کہ اس کی برائیاں کرنے پہ مجبور ہو اس کے پیچھے، اور قیامت کے دن اسی کو اپنے اعمال نامے دینے پڑیں، اپنی نیکیاں دینی پڑیں۔ الذی جمع مالا وعدد، تیسری برائی کیا بتائی؟ وہ جو مال جمع کرتا ہے اور اسے گنتا رہتا ہے۔ مال جمع کرنا برا نہیں ہے، ضروریات کے تحت استعمال کرنے کے لیے جمع کرنا، لیکن اس لیے مال جمع کرنا اور اسے گنتے ہی رہنا کہ یہی مال یحسب ان مالہ اخلدا، کہ یہ مال ہمیشہ ہی رہے گا اس کے پاس۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، نبز ینبذو اس کا مطلب ہوتا ہے ایسے توڑ موڑ کے بے دردی سے پھینک دیا جانا نا۔ یہ اپنے مال کی وجہ سے اپنے آپ کو بہت اہم سمجھتا تھا، لیکن جہنم کے گڑھے میں وہ بے دردی سے پھینک دیا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور تمہیں کیا معلوم حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی آگ ہے بھڑکتی ہوئی۔ اللہ نے پوری قرآن میں اللہ کی آگ کا لفظ اس جگہ کے علاوہ اور کہیں استعمال نہیں کیا۔ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی آگ ہے، یعنی ان تین اخلاقی برائیوں کا ذکر کر کے یہ بتایا کہ میری آگ میں جلیں گے یہ، جو اسپیشل میں نے ہی تیار کی ہے ان کے لیے۔ التی تطلع علی الافئدہ، وہ جو جا پہنچے گی دلوں پہ۔ افئدہ دل جو ہوتا ہے نا، اس دل سے مراد وہ مقام ہے جو انسان کا حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، کہ یہ آگ اسی جگہ کو جا کے جلائے گی جو تمہارے دلوں میں ہے، ایسی جگہ جس کی وجہ سے تم نے حق اور باطل کے درمیان فرق نہیں کیا، تو اس جگہ کے لیے افئدہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ انہا علیہم موصدہ، یہ ان پہ بند کر دی جائے گی، فی امد ممددہ، بڑے بڑے ستونوں میں۔ یہ سورہ ہمزہ کی تفسیر کا اختتام ہوا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔